الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شہد کو دہی میں ملا کر کھانے سے آپ کو کیا کیا فوائد ملتے ہیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، دہی، اس میں پری بائیوٹک موجود ہے۔ پری بائیوٹک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اچھے والے جراثیم جو آپ کے دوست ہیں، گڈ جراثیم، وہ پائے جاتے ہیں جو آپ کی ضرورت ہے۔ وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ، آپ کے آنتوں میں جب گڈ بیکٹیریاز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر کافی سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کیلشیم، آئرن، فاسفورس، پروٹین کافی مقدار میں موجود ہے۔ اور شہد بھی قدرتی غذاؤں میں سب سے بہترین جو غذا ہے وہ شہد ہے۔ اس میں آپ کو کیلوریز بھی مل جاتی ہیں، تقریباً 60-70 کیلوریز ایک چمچ کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں، جس سے آپ ایکٹیو ہو رہتے ہیں، آپ کے جسم میں توانائی آتی ہے۔ پھر یہ کوئی چینی نہیں ہے۔ اگر شہد آپ کی خالص ہے، جنگلی شہد ہو، خالص ہو، فارمی نہ ہو، تو وہ شہد جو ہے وہ قطعاً چینی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ خالص ہو اور جنگلی شہد ہو اور جنگل سے اس کو اتارا گیا ہو۔ تو شہد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کافی ساری احادیث آتی ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی پیٹ کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو شہد کھلاؤ۔ وہ شہد اس کو کھلاتے ہیں تو اس کو موشن ہو جاتے ہیں۔ دوسری مرتبہ، دوسرے دن وہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے شہد کا کہا تھا، شہد کھلایا تو اس کو مزید موشن ہو گئے۔ آپ نے فرمایا دوبارہ اس کو کھلاؤ۔ جب اس کو دوسرے دن بھی جب کھلایا شہد تو اس کو پھر موشن ہو گئے۔ پھر یہ شخص آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پھر موشن ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد جھوٹا نہیں ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اس کو جا کے مزید کھلاؤ شہد، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، تیسرے دن کھلانے کے بعد اس کا جو پیٹ کا مسئلہ تھا یا آنتوں کا مسئلہ تھا، سنگرہنی IBS کا مسئلہ تھا،
جو بھی آنتوں کا مسئلہ تھا، پیٹ کا مسئلہ تھا، وہ ان کا حل ہو گیا۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی شہد کے حوالے سے اس کی فضیلت موجود ہے۔ تو شہد اور دہی، ان کا آپس میں جو ملاپ ہے، اس پہ ماہرین جو ہے انہوں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے۔ ایک اسٹڈی کی گئی، اس میں کچھ لوگوں کو خالی دہی کھلائی گئی اور کچھ لوگوں کو دہی کے اندر شہد ملا کے ان کو کھلائی گئی۔ اس سے یہ ہوا کہ جن لوگوں کو دہی کھلائی گئی ان کے آنتوں کے اندر جراثیم جو ہے، وہ گڈ بیکٹیریا جو ہے، وہ بہت ہی کم مقدار میں پہنچے، اور جو شہد ملا کے جن لوگوں نے استعمال ان کو کروایا، تو ان لوگوں کے بیکٹیریاز، گڈ بیکٹیریاز جو ہے، وہ آنتوں کے اندر کافی مقدار میں پائے گئے۔ تو اس سائنسی تحقیق سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ شہد جب دہی کے ساتھ مل جاتا ہے تو دونوں کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ، کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور پھر یہ گڈ بیکٹیریاز جو ہے وہ آنتوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خالی دہی کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معدے کے مسائل ہیں، آپ کو تیزابیت کے مسائل ہیں، آپ کو جلن ہوتی ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے وہ دہی کے گڈ بیکٹیریاز جو ہیں وہ آنتوں تک نہیں پہنچتے، اور وہ آنتوں تک جب نہیں پہنچتے تو آپ کو دہی کھانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آنتوں تک پہنچنا لازمی ہے، تبھی گڈ بیکٹیریاز جو ہے وہاں پر پیدا ہوں گے۔ اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ خالی دہی آپ کو نہیں کھانی چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ چینی ملا کے کھا لیتے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے۔ کچھ لوگ نمک بھی ڈال لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن شہد کے ساتھ اس کا کمبینیشن جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور اس سے جو ہے وہ آپ کے بہت سارے مسائل، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اس سے آپ کی کئی خطرناک بیماریاں جو ہے وہ دور ہو سکتی ہیں۔ اس سے نظام ہضم جو ہے وہ آپ کا بہتر ہوگا، اس سے اچھے بیکٹیریاز بنیں گے، اس سے آپ کا امیون سسٹم، قوت مدافعت وہ مضبوط ہوگی، اس سے آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ کم ہوگا۔ جب کولیسٹرول لیول آپ کا کم ہوگا تو آپ کے دل کی صحت جو ہے وہ بھی اچھی رہے گی۔ تو دل کے مریضوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ پھر یہ وزن نہیں بڑھاتا، آپ ناشتے میں اس کو استعمال کر لیں، یہ وزن نہیں بڑھائے گی، آپ کو توانائی دے گی، قوت دے گی، فائدہ دے گی، لیکن وزن نہیں بڑھائے گی۔ پھر یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گی۔ تو دہی کے اندر شہد ملا کے استعمال کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اب اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صبح ناشتے میں آپ دہی کا استعمال کریں۔ دہی میں آپ شہد ملا لیں، 1 چمچ ملا لیں یا 2 چمچ ملا لیں۔ 2 چمچ سے زیادہ دہی میں شہد نہ ملائیں۔ 1 سے 2 چمچ آپ دہی میں شہد ملا لیں، اور اس کو آپ روٹی کے ساتھ بے شک آپ استعمال کریں، بے شک آپ اس کو ایسے ہی استعمال کر لیں، تو اس کے آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے، اور یہ بہت طاقتور غذا بن جائے گی جو آپ کے بہت سارے مسائل جو ہے وہ دور کر دے گی۔ تو باقی رہی اس کے مزاج کی، تو یاد رکھیں کہ دہی کا جو مزاج ہے وہ خشک سرد ہے، لیکن جب اس کے اندر آپ شہد ملا لیتے ہیں تو اس کا مزاج چینج ہو جاتا ہے، اس کا مزاج جو ہے وہ گرم اور تر بن جاتا ہے، یعنی یہ معتدل بن جاتا ہے، ہر کوئی اس کو کھا سکتا ہے۔ پھر تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔
اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔